نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس خالق اور مالک نے ہمیں اس مبارک مہینے تک پہنچایا ہے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور بہت ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو لوگ اس مہینے کو پائیں اور پھر اس کا ادب اور احترام کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فرمایا، اے ایمان والو، یاد رکھیں جس جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الناس، وہاں پر ساری کی ساری انسانیت مخاطب ہوتی ہے، اور جس جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہاں پر صرف ایمان والوں کو کال ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ یعنی پہلے لوگوں کا نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم پریشان مت ہونا کہ صرف تمہارے اوپر ہی یہ فرض عہد کیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، اگرچہ مختلف طریقے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، اور ہمارے فائدے کے لیے دیکھا ہے جو چیز بہتر ہے اس چیز کو شروع کیا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتوں کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، وہ جو طواف کر کے چلے جاتے ہیں دوبارہ ان کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اتنی مخلوقات ہے اللہ کی جو عبادت کرتی ہے روزانہ۔ تو لہٰذا ہم یہ مت سمجھیے اوہو کہ ہمارے اوپر تو روزے آ گئے ہیں، بڑی مشکلات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ یاد رکھیں کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے۔ اب دوسری آیات شروع ہو رہی ہے، ایام معدودات ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور ان چند دنوں کے اندر بھی، یعنی 30 دن ہیں، 29 دن ہیں، اگر ان دنوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص بیمار ہو، مریض ہو یا مسافر ہو، یعنی سفر کر رہا ہو، تو فرمایا اس کے لیے بھی رخصت ہے، اس کے لیے اجازت ہے روزے کو بعد میں قضا کر لیں اگر سفر مشکل ہے۔ کیونکہ پہلے زمانے کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ اونٹوں کے اوپر سفر کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے بھی ان کے اس سفر کو سامنے رکھے، اس مشقت اور تکلیف کو سامنے رکھے یہ حکم دیا ہے۔ اور آج کل کے تو سفر آپ کو پتا ہے کہ مشقت تو ہے نہیں ہے، اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، اے سی چل رہا ہے، پلین میں بیٹھے ہیں، اے سی چل رہا ہے، وہاں پر بھی تو کتنی مشقت والا سفر نہیں ہے۔ تو لیکن اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ چاہو تو روزہ توڑ سکتے ہو، بعد میں قضا کر لینا۔ لیکن آیت کے آخر میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں، اگر تم رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میرے بچوں، اگر تھوڑی سی تکلیف ہو، یعنی سفر کرنا ہے، تو کوئی مشکل نہیں۔ آج کل ایسی چل رہا ہے ہر گاڑی کے اندر، اکثر ایسے ہی ہے۔ اور اسی طرح پلین کا سفر کرنا ہے تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، میرا خیال ہے اس کے اندر بھی ایسی چل رہا ہے، اور آپ نے سونا ہے آرام سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، اور 2-3 گھنٹے کا تو کچھ سفر اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔